بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے حالیہ عوامی انتخابات کی شفافیت اور جمہوریت پر ہونے والی سماعت کانگریس کی معمول کی کارروائی کا حصہ ہے۔ تاہم سفارتکار ڈونلڈ لو کو پاکستان تحریک انصاف کے بعض حامیوں کی جانب سے دھمکیاں سنجیدہ معاملہ ہے۔ پاکستانی انتخابات کی شفافیت پر اگلے ہفتے امریکی کانگریس کی ایک ذیلی کمیٹی میں سماعت طے ہے، جس میں امریکی محکمہ خارجہ کے بیورو برائے وسطی ایشیا سے وابستہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو کو بطور گواہ کے پیش ہونے کا کہا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو ان کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا تھا کہ ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے کی گئی مبینہ مداخلت میں سے ایک کردار ڈونلڈ لو کا بھی تھا۔ عمران خان اور ان کے حامی ان پر 2022 میں اپنی حکومت کے عدم استحکام کا شکار کرنے کا الزام عائد کرتے آ رہے ہیں۔ اسی تناظر میں ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر سے جب پوچھا گیا کہ ڈونلڈ لو کو تحریک انصاف کے بعض حامیوں کی جانب سے دھمکی آمیز پیغام بھی بھیجے گئے، اور چونکہ کانگریس میں سماعت اوپن یعنی سب کے لیے کھلی ہوگی اور اس بات کا امکان ہے کہ پی ٹی آئی کے حامی بھی وہاں ہوں، تو میتھیو ملر نے کہا کہ اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو کو دھمکیاں ملنے کا معاملہ سنجیدہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلا شبہ ہم امریکی عہدیداروں کے لیے کسی بھی دھمکی کو سنجیدگی سے لیتے ہیں اور اپنے سفارتکاروں کی حفاظت اور سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی کسی بھی کوشش کی مذمت کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے حامیوں کی جانب سے ڈونلڈ لو پر لگائے گئے الزامات کے حوالے سے میتھیو ملر نے کہا کہ یہ الزام غلط ہے، یہ ہمیشہ سے غلط ہے۔ آپ مجھے کئی بار کہتے ہوئے سن چکے ہیں، ایک سے زیادہ بار، شاید 10 سے زیادہ بار۔ پاکستان کے حالیہ انتخابات سے متعلق آئندہ ہفتے ہونے والی سماعت کے بارے میں سوال پر میتھیو ملر نے کہا کہ امریکی کانگریس کمیٹی میں سماعت کے حوالے سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے افسران وقتاً فوقتاً کانگریس کے سامنے گواہی دیتے رہتے ہیں۔ دوستو، پاکستانی انتخابات اور جمہوریت پر سماعت 20 مارچ کو مقرر کی گئی ہے۔ اس حوالے سے جاری کیے گئے نوٹس میں بتایا گیا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ میں اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو کو بھی طلب کیا گیا ہے، جہاں وہ اپنا موقف پیش کریں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ عمران خان نے 27 مارچ 2022 کو اپنی حکومت کے خاتمے سے پہلے اسلام آباد میں ایک جلسہ عام میں ایک خط لہراتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ یہ ایک غیر ملکی حکومت کی طرف سے لکھا گیا ہے، جس میں ان کی حکومت ختم کرنے کی منصوبہ بندی ظاہر ہوتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بطور وزیر دفاع 2-3 ایسی فائلیں سائن کی ہیں جن میں افغان شہریوں کو فوج سے نکالا گیا ہے، جن میں ایک کیپٹن اور ایک لیفٹیننٹ تھا۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ تخریب کار اس وقت افغان سرزمین میں مقیم ہے، سوائے ان 3-4 ہزار کے جن کو عمران خان لائے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے ساتھ کوئی نئے اصول طے نہیں کرنا چاہتے، جو ماضی گزرا ہے 30-40 سال کا اسے کلین بریک کیا جائے۔ ٹی ٹی پی کو لانے، معاشی تباہی اور نواز شریف کو فارغ کرنے پر پوچھنا چاہیے۔ جنرل باجوہ، فیض حمید اور عمران خان پارلیمنٹ کو جواب دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گھر ہم بہت دفعہ گئے ہیں، گھر اور جیل کا راستہ پتہ ہے، ملک کی قسمت کا فیصلہ کرنے والے یہ کون ہوتے ہیں؟ یورپی یونین نے اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ وہ غزہ میں قحط پیدا کر رہا ہے اور بھوک کو جنگ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ یورپی یونین کے سربراہ جوزف بوریل نے غزہ کے لیے انسانی امداد کے بارے میں کانفرنس کے موقع پر کہا ہے کہ غزہ اب قحط کے دہانے پر نہیں بلکہ قحط کی حالت میں ہے۔ ہزاروں لوگ قحط میں مبتلا ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ ناقابل قبول ہے، قحط کو جنگ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور اسرائیلی جنگ قحط کا باعث بن رہی ہے۔ دوسری جانب یورپی کمیشن کی صدر نے بھی غزہ میں قحط سے نمٹنے کے لیے فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ غزہ پر اسرائیلی حملے جاری ہیں۔
جبالیہ میں تازہ ترین اسرائیلی حملے میں 8 فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ رافع میں اسرائیلی حملے میں کم از کم 14 فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ پر مسلط کی گئی اسرائیلی جنگ میں اب تک 31,726 فلسطینی شہید اور 73,792 زخمی ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل نے رافع میں متعدد فلسطینیوں کے گھروں کو تباہ کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد شہید ہو گئے ہیں، زخمی اور ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ رافع غزہ کے جنوب میں واقع ہے اور اس وقت یہاں پر پناہ گزینوں سمیت تقریباً 15 لاکھ فلسطینی آباد ہیں۔ دنیا بھر کے ممالک نے رافع پر اسرائیل کے ممکنہ حملے کے نتائج سے خبردار کیا تھا۔ فلسطینی اتھارٹی کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی پر روز بروز بڑھتی ہوئی وحشیانہ اور خون ریزی صہیونی بمباری کی شدت سے ہر چیز تباہ ہو رہی ہے۔ اس علاقے میں 10 لاکھ سے زائد فلسطینی پناہ گزینوں کی موجودگی کے باوجود اسرائیل نے ان کی جانوں کی پرواہ کیے بغیر یہ کارروائی کی ہے۔ اسرائیل کے اشتعال انگیز اقدامات نے اس وقت رافع کو اپنی لپیٹ میں لے لیے جب امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن وقتاً فوقتاً مقبوضہ سرزمین کا دورہ کرتے ہیں۔ حالانکہ انٹونی بلنکن بھی اپنے بیانات میں کہہ چکے ہیں کہ اپنے حملوں میں اسرائیل کے پاس نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بنانے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، جو کہ حالانکہ ہونا ضروری ہے۔ سوشل میڈیا پر حکومت مخالف مواد اپلوڈ کرنے والے سرکاری ملازمین کے خلاف دوستوں کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، جن میں ہدایت کی گئی ہے کہ حکومت مخالف مواد سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے پر کارروائی ہوگی۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ نے سیالکوٹ کے BHU میں تعینات ڈاکٹر وقار انور کو معطل کر دیا ہے۔ ڈاکٹر وقار انور نے اپنی فیس بک وال پر حکومت مخالف پوسٹ شیئر کی تھی۔ اب کوئی بھی سرکاری ملازم حکومت کے خلاف پوسٹ نہیں کر سکے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 1.5 سے 2.5 لاکھ روپے کی موٹر سائیکلوں قسطوں پر دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ حکومت میں آنے سے پہلے رائڈرز کی فلاح کا سوچا تھا۔ رائڈرز کے لیے محفوظ سفر بہت ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حادثات میں سر کی چوٹ سے بچنے کے لیے صرف ہیلمٹ کافی نہیں ہوتا، رائڈرز اپنے خاندان کی کفالت کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعلان کیا کہ 1.5 سے 2.5 لاکھ روپے کی موٹر سائیکلیں قسطوں پر دی جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ قسطوں پر موٹر سائیکل کے 25,000 روپے کی ڈاؤن پیمنٹ حکومت جمع کرائے گی۔ کشمیر کونسل یورپ کے چیئرمین نے بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں اور کشمیر میں بھارتی حکومت کی طرف سے مزید 2 آزادی پسند سیاسی جماعتوں پر پابندی کی شدید مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت نے کشمیریوں کی حق پر مبنی جدوجہد آزادی کو دبانے کی اپنی مہم جاری رکھتے ہوئے آزادی پسند تنظیموں جموں اور کشمیر پیپلز فریڈم لیگ اور جموں اور کشمیر پیپلز لیگ پر 5 سال کے لیے پابندی لگا دی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی حکومت نے پہلے ہی حق خود ارادیت کی حمایت پر مسلم لیگ، ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی، تحریک حریت دختران ملت، مسلم کانفرنس اور جماعت اسلامی پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ جرمنی نے ایک خفیہ انٹیلیجنس رپورٹ شائع کر کے دعویٰ کیا ہے کہ روس 2026 تک مغرب کے ساتھ ایک بڑی لڑائی کی تیاری کر رہا ہے۔ جرمن انٹیلیجنس کے جائزے میں روس میں ہتھیاروں کی پیداوار میں نمایاں اضافے کا انتباہ جاری کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ روس اپنی فوجی طاقت کو آئندہ 5 برسوں میں 2 گنا کر لے گا اور 2028 میں نیٹو کی طرف قدم بڑھائے گا۔ دوستو، نیٹو کو بھی حالیہ کشیدگی میں اضافے کے بارے میں اسی طرح کے خدشات ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ مغرب کو روس کے ساتھ براہ راست تصادم کی طرف دھکیل دیا جائے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ 2 سال کے اندر روس بالٹک کے ممالک یا فن لینڈ سمیت یوکرین کے مغرب میں نیٹو کی سرزمین کے کسی حصے پر حملہ کر سکتا ہے۔
نیٹو نے رکن ممالک سے کہا ہے کہ وہ ضرورت پڑنے پر روس کے ساتھ طویل تصادم کے لیے تیار رہیں۔ ہندوستان میں 11 مارچ کو CAA نافذ ہونے کے بعد ریاست اتر پردیش میں پولیس کے ذریعے سن 2020 میں CAA کے خلاف احتجاج کرنے والی بعض خواتین کو گھروں میں نظر بند کرنے کی خبر ہے۔ کچھ مظاہرین کا کہنا ہے کہ 11 مارچ کو شہریت ترمیمی ایکٹ یعنی CAA کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد سے ہی اتر پردیش پولیس روزانہ ان کے گھر کے چکر کاٹ رہی ہے۔ پولیس حکام نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ریاست میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کچھ مظاہرین کے گھروں کے باہر پولیس تعینات کی گئی ہے۔ کچھ لوگوں نے الزام لگایا ہے کہ پولیس نے جمعرات 14 مارچ کی شام ان کے دروازے پر دستک دی اور انہیں ان کے گھروں سے باہر نہیں جانے دیا گیا۔ ارم فاطمہ 2020 کے احتجاجی مظاہروں کی منتظمین میں سے ایک تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ CAA کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد سے پولیس روزانہ ان کے فلیٹ پر آتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے اپارٹمنٹ کے باہر پولیس تعینات کر دی گئی ہے اور پولیس اہلکار اپارٹمنٹ میں آنے والے ہر مہمان سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نہ صرف میرے لیے توہین آمیز ہے بلکہ میرے پڑوسیوں کے لیے بھی پریشان کن ہے۔ دشمنان اسلام کے جھوٹے پروپیگنڈے اور مسلمانوں کی شکل مسخ کر کے پیش کیے جانے کے باوجود دین اسلام کو بہترین دین کے طور پر قبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ دلچسپ اور اہم بات یہ ہے کہ اسلام کو قبول کرنے والے افراد میں تعلیم یافتہ اور سائنسداں بھی شامل ہیں۔ تازہ واقعہ میں اسٹیم سیل شعبے کے عالمی شہرت یافتہ امریکی سائنسداں پروفیسر ہنری لاڈسر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہونے سے متعلق ہے۔ مشہور امریکی سائنسداں پروفیسر ہنری لاڈسن نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ان کا نیا نام عبدالحق ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ہنری لاڈسن یعنی عبدالحق کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ میڈیا کے مطابق انہوں نے رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے ہیں اور جلد ہی عمرہ ادائیگی کے لیے مکہ بھی جائیں گے۔ پروفیسر ہنری لاڈسن یعنی عبدالحق اسٹیم سیل میڈیسن کے میدان میں دنیا کا ایک سب سے بڑا نام ہے اور انہیں ممتاز سائنسدانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ موصوف مشہور امریکی یونیورسٹی ہارورڈ کے پروفیسر ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ غزہ میں اسرائیلی ظلم اور بربریت کو دیکھ کر حالیہ دنوں میں مغربی دنیا کی متعدد مشہور شخصیات نے اسلام قبول کیا ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے پکتیکا اور خوست صوبوں میں بمباری کی ہے جہاں 8 افراد مارے گئے ہیں۔ حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان سمیت کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی، لیکن ایسے علاقے موجود ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ یاد رہے کہ شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی میں ہفتے کی صبح تخریب کار حملے اور اس کے بعد لڑائی میں پاک فوج کے ایک کرنل اور ایک کیپٹن سمیت 7 اہلکار شہید ہوئے تھے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ ہم کسی کو افغان سرزمین پر آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن ایک بات ہمیں قبول کرنی چاہیے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان طویل سرحد موجود ہے جہاں پہاڑ اور جنگلات واقع ہیں اور ایسے علاقے موجود ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اس واقعے کے بعد پاک افغان سرحد پر 2 طرفہ فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا اور قبائلی لشکر بھی فورسز کا ساتھ دینے کے لیے اگلے مورچوں پر پہنچ گئے۔ 2 طرفہ فائرنگ میں بھاری اور خودکار ہتھیاروں کا استعمال کیا جاتا رہا۔ اس دوران توری بنگش قبائل کے رہنما جلال بنگش کا کہنا تھا کہ افغانستان سے بلا جواز حملے کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ایک افغان اہلکار کے مطابق عبداللہ شاہ نامی شخص کے گھر کو نشانہ بنایا گیا جو وزیرستان کا رہائشی ہے۔ افغان اہلکاروں کے مطابق وہ گھر پہ موجود نہیں تھا۔ دنیا بھر میں ڈیجیٹل کرنسی کی دوڑ شروع ہو چکی ہے اور چائنا بظاہر اس دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ چائنا کا مرکزی بینک دنیا کی پہلی بڑی خود مختار ڈیجیٹل کرنسی متعارف کروانے کی تیاری شروع کر چکا ہے۔ آج کا انسان بینک میں کیش جمع کروانے یا رقم نکلوانے کے لیے جاتا ہے، لیکن تصور کریں کہ مستقبل کے بینک نوٹوں سے خالی ہوں گے۔
چائنا نے اسے DCEP ڈیجیٹل کرنسی الیکٹرانک پیمنٹ کا نام دے رکھا ہے۔ اس وقت کئی دیگر ملک بھی اپنی ڈیجیٹل کرنسیاں متعارف کروانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت چائنا ان میں سب سے آگے ہے۔ ڈیجیٹل یوان نوٹوں اور پے پال جیسی آن لائن پیمنٹ دونوں کو ہی ختم کر دے گا۔ ماہرین کے مطابق چائنا اس طرح دنیا میں امریکی غلبے کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں بھی آ جائے گا۔ اس وقت مارکیٹ میں موجود بٹ کوئن، لائٹ کوئن یا دیگر ڈیجیٹل کرنسیوں کی قدر تیزی سے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، لیکن چینی ڈیجیٹل کرنسی کی قدر یوان کی قدر کے برابر ہی رہے گی، یعنی DCEP کوئن ایک مستحکم کرنسی ہوگا۔ یوان کی طرح یہ ڈیجیٹل کوئن بھی چائنا کا مرکزی بینک ہی جاری کرے گا، لیکن یوان کے برعکس چینی حکومت ہر ایک ڈیجیٹل کوئن کو ٹریک کر سکے گی۔ اس ڈیجیٹل کرنسی سے ایک عام صارف اپنے موبائل کا صرف ایک بٹن دباتے ہی ادائیگی کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ دوستو، اس طرح ابھی تک ادائیگیوں کے سلسلے میں علی پے یا پے پال جیسی تیسری پارٹیوں کا کردار بھی ختم ہو جائے گا۔ بچپن میں کھائی جانے والی غذا، بالخصوص میٹھی اشیاء اور چکنی غذائیں طویل عرصے تک جسم پر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں۔ بچے اپنے ابتدائی دور میں جو کچھ کھاتے ہیں وہ اجزاء ان کے معدے اور آنتوں میں خردنامیوں یعنی مائکروبس کی تشکیل کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے اثرات پوری زندگی پر مرتب رہتے ہیں۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے سائنسدانوں نے بتایا کہ ہمارے پیٹ میں موجود ہزاروں لاکھوں اقسام کے بیکٹیریا اور دیگر خردنامیے ہماری مجموعی صحت کی تشکیل کرتے ہیں۔ اگر اوائل عمر میں ہی ان کی کیفیت تبدیل ہونے لگے تو بچے کی نشو و نما پر اثر پڑتا ہے، جس کے آثار زندگی بھر دیکھے جا سکتے ہیں۔ انسانی جسم میں لاتعداد اقسام کے پیراسائٹس اور بیکٹیریا پائے جاتے ہیں اور ان کی اکثریت آنتوں اور معدے میں رہتی ہے۔ یہ غذا کے ہاضمے، جسم کو بیماریوں سے روکنے، وٹامن اور دوائیوں کی تاثیر میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔